السلام علیکم۔ کلاس کل ہم نے پڑھا تھا فقہ آمدنی سے کیا مراد ہے اور پاکستان میں فقہ آمدنی کم ہونے کی وجوہات۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ فقہ آمدنی میں اضافے کی تجاویز بہت آسان ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہی جو مشکلات تھی، رکاوٹیں تھی، ایک ٹپ ہے، وہ بھی بہت سمپل سی بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہے، اور انہیں کو اگر ہم حل کر لیں تو ہمارے پاکستان میں فقہ آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہے زرعی ترقی۔ وہ ہم نے دیکھا تھا زرعی پسماندگی، یہاں زرعی ترقی ہے۔ ہم چونکہ ایک زرعی ملک ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زراعت پر توجہ دیں اور اقدامات کریں، جدید کاشتکاری کی جائے، حکومت جو ہے وہ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے وہ پسماندگی کا کس قدر شکار ہے۔ اگر آپ کسان سے بات کریں تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چیزیں لیں، یعنی کہ جیسے فصلیں ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے سبزیاں ہیں، تو اگر آپ وہ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں۔ تو کسان سے چیزیں سستی لی جاتی ہیں پیداوار کے علاوہ بھی، اور جو انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں، انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں، وہ کما لیتے ہیں اور ہمیں چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور کسان کو سستی، تو لہٰذا کسان بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہے کہ ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ وہ ریسرچ کریں یہ زمین کیسی ہے، اس پہ اگر فصل کم ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے، کون سی کھادیں استعمال کرنی چاہیے۔ پھر انتشار اراضی اور غیر معاشی قطعات کی تقسیم کی روک تھام کے لیے قوانین بنانے چاہیے۔ انتشار اراضی یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 1 ایکڑ زمین ہے تو 3 بیٹے ہیں تو وہ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے مطلب اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں جب ان کے حصے میں آتی ہے، تو اس طرح سے جو اراضی کی تقسیم ہے اس کو روکنا چاہیے۔ میرے خیال ضیاء دور میں یہ آیا تھا کہ نہ کوئی بہت زیادہ زمین رکھ سکتا ہے جیسے لینڈ لارڈ ہے، اور نہ ہی بہت کم زمین ہو سکتی ہے کہ اس پہ کاشتکاری نہ کی جائے۔ تو اس طرح جاگیرداری کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اور دوسرا ہے پھر صنعتی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ جب زراعت ہماری بہتری کی طرف آئے گی، ترقی کی طرف آئے گی تو ہماری صنعت بھی ترقی کرے گی، کیونکہ ہماری صنعت میں جو انپٹ ہے، جو خام مال ہے، وہ زراعت ہی سے تو آتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کپڑا کی انڈسٹری ہے تو کاٹن وہاں سے آتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی آئل کی انڈسٹری ہے تو آئل وہاں سے، سیڈز وہاں سے آتے ہیں، چاول کی انڈسٹری ہے تو چاول زراعت سے آتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارا 80% جو صنعت ہے اس کی جو انپٹ ہے وہ زراعت سے آتی ہے۔ جب ہمارا زرعی شعبہ مستحکم ہوگا تو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے ہمارا صنعتی شعبہ بھی مستحکم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مزدوروں کو تربیت دی جائے، لوگوں کو قرض دیا جائے تاکہ وہ چھوٹے پیمانے پہ بھی کام شروع کریں۔ چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کرنے کو جو غلط سمجھا جاتا ہے یا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس ٹرینڈ کو ختم کیا جائے۔ گھریلو دستکاریوں کو جو ہے وہ ترویج ملنی چاہیے۔ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لوگوں نے سلائی سینٹر بنایا ہوا ہے، چکیاں کھولی ہوئی ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی، تو وہ ان یونٹس کو بھی ہے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دور دراز علاقوں میں جو مال ہے، مصنوعات ہیں، وہ پہنچانے کے لیے نقل و حمل بہتر ہونا چاہیے۔ اور جن صنعتوں میں عام لوگ سرمایہ کاری کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، حکومت کو چاہیے کہ خود آگے بڑھے اور ان صنعتوں میں سرمایہ کاری کرے۔ اور صنعتی قرضے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں میرے خیال بینکنگ سسٹم میں کہ صنعتی بینک ہوتے ہیں جو قرضے فراہم کرتے ہیں، تو قرضے بھی طویل مدت اور قلیل مدت کے قرضے حکومت کو چاہیے کہ وہ فراہم کریں۔ پھر ذرائع توانائی کی ترقی، پھر ہمارے پاس ہے ذرائع توانائی کی ترقی۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اسپیشلی کوئی 10 سال ہم پیچھے جائیں تو ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ تھا،
اور اس کی وجہ سے بہت ساری صنعتیں بند ہوئیں یا پھر انہیں آلٹرنیٹیو مینز پہ جانا پڑا، جنریٹر اپنے ارینج کرنے پڑے، جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکٹس تھی وہ بہت زیادہ مہنگی بکنا شروع ہو گئیں۔ جب وہ پروڈکٹس مہنگی ہوئیں تو ملک میں تو وہ مہنگی ملنی تھی، پھر بین الاقوامی جو ہماری تجارت تھی اس میں بھی وہ چیزیں مہنگی ملی۔ جب وہ چیزیں بین الاقوامی تجارت میں مہنگی ہوئیں تو تب جو وہاں کے یعنی کہ انٹرنیشنل جو کنٹریز تھے انہوں نے پاکستان سے چیزیں لینی بند کر دیں، اور اس کے برابر جو ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش، چونکہ ہمارے خطے سیم ہیں، ہماری پیداوار آلموسٹ سیم ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے وہ ان کی بھی پروڈکٹس ہمارے جیسی ہی کم و بیش بنتی ہیں، تو انہوں نے وہاں سے آرڈر لینا شروع کر دیے، تو لہٰذا پاکستان میں جو اتنی زیادہ آمدنی آ رہی تھی وہ ایک دم سے بند ہو گئی۔ تو لہٰذا ذرائع توانائی کی ترقی کرنی چاہیے، یعنی کہ بجلی، گیس، تیل، کوئلہ، شمسی توانائی حاصل کرنے کے غیر روایتی طریقوں کو استعمال میں لا کر ملک میں ایندھن کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے، اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اس کو آپ نے گیس کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں جیسے بہت ساری جگہ پہ پانی فری ملتا ہے، ایسے پہلے گیس فری ملتی تھی، مطلب آپ بس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ تھی جو آپ نے ہر مہینے پے کرنی تھی۔ میٹر تو اب لگے ہیں نا، تو لوگ اتنی زیادہ گیس ضائع کرتے تھے، کپڑے دھو لیے تو چولہا ڈال کے گیس کا چلا کے تو ان کو خشک کر لیا، تو اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اگر تھوڑا سا بھی ایون کہ کچھ لوگ پے کر کے بھی چیزوں کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے۔ پھر ہے ترقی کا جذبہ، تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے باشندوں میں ترقی کرنے کا جذبہ اور ارادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور ترقی کا جذبہ ہوگا تبھی ہم آگے بڑھ کے کام کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے بس جتنا آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے کافی ہے، اور دیانتداری اور ایمانداری ہو اور ذمہ داری ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں اور اس ملک کے مفاد کے لیے سوچیں۔ اگر ہم ایمانداری سے خود سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، تو کتنی ساری جگہیں ہمارے پاس آتی ہیں، کتنے سارے مواقع ہمارے پاس آتے ہیں جہاں ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اس کے لیے ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے لیکن انڈائریکٹلی تو کر سکتے ہیں نا۔ سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ابتدا میں سے ہوتی ہے، تو میں کو چینج کر لیں، ہم اپنے رویے کو چینج کر لیں، جھوٹ بولنا اور بددیانتی کرنا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ختم کر دیں، اپنے ارد گرد علاقے کو صاف رکھیں، کالج آپ جاتی ہیں تو اس کو صاف رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے پیارے ملک کا ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر ترقی کا جذبہ، ایمانداری وغیرہ ہو تو اس سے جو ہے وہ ہماری جو فیق سامنے، ظاہری بات ہے ہمارے رویے مثبت ہوں گے، جب ہمارے رویے مثبت ہوں گے تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ پھر موافق توازن تجارت ہے، توازن تجارت آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب کوئی ملک بیرون ملک سے تجارت کرتا ہے تو اس میں جو اس کا توازن تجارت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کتنی چیزیں دے رہا ہے، کتنی چیزیں لے رہا ہے، کتنی وصولیاں کر رہا ہے، کتنی پیمنٹس کر رہا ہے، تو وہ سارا ہوتا ہے۔ تو جب توازن تجارت برآمدات سے ہونے والی جو وصولیاں ہیں اور درآمدات سے ہونے والی جو ادائیگیاں ہیں، اگر وہ دونوں برابر ہو جائیں تو ہمارا موافق توازن تجارت ہوگا۔ اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، فاضل بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس خسارے کا بھی توازن تجارت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا موافق توازن تجارت کیا جائے، بہت مہنگی چیزیں نہ امپورٹ کی جائیں، یعنی کہ ہم جب امپورٹ کرتے ہیں چیزیں تو اس میں ہمیں قیمتی زر مبادلہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم قیمتی زر مبادلہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زر مبادلہ ہمارے پاس کم ہو رہا ہے، تو انتہائی ضروری اشیاء باہر سے منگوائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوں اور بہت زیادہ کوالٹی وائز اچھی ہوں تاکہ لوگ ان کو باہر سے زیادہ خریدیں، اور اپنے ملک میں کوشش کی جائے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹس بنائے جائیں، یعنی کہ جو درآمدات ہیں ان سے جو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو چیزیں یعنی کہ ہم درآمد کرتے ہیں پاکستان میں نہیں بنا پاتے، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہم بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری درآمدات کم ہوں۔ پھر سیاسی استحکام ہے، یہ بھی ہم ایک پوائنٹ پڑھ چکے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے، جب لوگ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے تو لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے اور لہٰذا پھر فیکس آمدنی بھی کم ہوتی ہے، تو لہٰذا سیاسی استحکام ہو، گورنمنٹ جو ہے وہ انشور کروائے لوگوں کو کہ آپ جو
انویسٹ کریں گے اس کا پے آؤٹ ہوگا آپ کو، تو پھر لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ پھر تشکیل سرمایہ میں اضافہ، تشکیل سرمایہ کا مطلب ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے اور بینک کاری کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کو بچتوں کی طرف ترغیب دی جائے، حکومت جو ہے وہ انسینٹیو دے لوگوں کو کہ اگر آپ اس فیلڈ میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر مؤثر معاشی منصوبہ بندی ہے، معاشی منصوبہ بندی کی جائے اور نئے نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں، لوگوں کو زیادہ روزگار میسر ہو۔ پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایریاز ہیں جہاں آپ اپنی جو سرمایہ ہے اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ سرمایہ انویسٹ ہوگا تو تبھی ان ایریاز میں جہاں ڈیفیشنسی ہے ہمارے کیپٹل کی، تو جب ہمارا وہاں کیپٹل انویسٹمنٹ ہوگی تو اس صورت میں پھر لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہ صنعتیں جو نیگلیجنس کا شکار ہیں وہ صنعتیں بھی جو ہیں وہ نگلیکٹ نہیں ہوں گی۔ پھر دولت کی مساویانہ تقسیم ہے، یا پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ پاکستان میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہے۔ پاکستان کی دولت جو 80% دولت ہے وہ 22 خاندانوں میں ہے اور باقی کی 20% باقی پورے پاکستان میں ہے۔ تو لہٰذا دولت کی تقسیم کو مساوی کیا جائے اور اس کا بہترین طریقہ ٹیکسیشن ہے، ٹیکس لگائے جائیں، امیروں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے، غریبوں سے نہ ٹیکس وصول کیا جائے یا کم ٹیکس وصول کیا جائے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ دولت کی مساوی تقسیم ہوگی اور ہمارے لوگوں کی آمدنی بڑھے گی۔ پھر شرح خواندگی میں اضافہ، یعنی کہ تعلیم کو عام کیا جائے، اس سے لوگوں میں شعور بڑھتا ہے اور جو بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تعلیم صرف یہ نہیں کہ پڑھایا جائے بلکہ جو ہنر ہیں جتنے بھی یہ ٹیکنیکل اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے تاکہ ہنر میں اضافہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جابز حاصل کر سکیں۔ پھر آبادی کی منصوبہ بندی ہے، آبادی کی منصوبہ بندی کی جائے، آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے، لوگوں میں تعلیم عام کی جائے اور اس کے علاوہ اگر آبادی زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ کم ہو تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا۔ جیسے اس کی مثال چائنا کی ہم لے سکتے ہیں۔ چائنا کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی تقریباً 1/4 حصہ، یعنی کہ دنیا کی آبادی کا 4 حصہ کرے تو 1 حصہ چائنا میں ہے، لیکن چائنا نے اس کو اپنے پہ بوجھ نہیں بنایا، چائنا نے اس کو افرادی قوت میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ کام کرنے والے افراد میں تبدیل کر دیا۔ وہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں نارملی میں اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں 1 کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت غلط ہے۔ آپ باہر نہ نکلیں، لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر گھر میں بھی شروع کر سکتے ہیں، عورتیں بھی شروع کر سکتی ہیں، جس سے جو ان کی فیملی کی حالت بھی بہتر ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کو بھی جو ہے وہ بہتر نتائج ملیں گے۔ پھر قرضوں سے نجات ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آپ نے پہلے رکاوٹ پڑی ہے تو لہٰذا قرضوں سے نجات ہونی چاہیے۔ اندرونی بیرونی ذرائع سے پاکستان پر بڑا قرض ہے، تو لہٰذا کوشش اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، آلدو یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ اپنے وسائل کا بہتر استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ یہ کچھ پتھر کاٹنے والی مشین، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کون سی، اس کو کرین کہتے ہیں، وہ ایک مشین تھی، تو وہ پاکستان میں جی حکومت کے پاس نہیں ہے، تو ایک کوئی وزیر صاحب ہیں ان کے پاس وہ مشین ہے، تو پاکستان ان سے کرائے پہ لے رہا ہے ڈیلی کا 1 کروڑ روپیہ یا پتہ نہیں کتنا کرایہ دے کے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان اپنی خریدے تو پاکستان سال 1.5 سال کے اندر جتنے پیسے کرائے کی مد میں دے رہا ہے وہ پاکستان کی اپنی ہو جائے گی، حکومت کی یعنی کہ۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ ملکی وسائل کا غلط استعمال ہے، ان وزیر صاحب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر لی ہے، تو اب جو ہے وہ حکومت سے بڑی مزے سے اتنا زیادہ پیسہ وصول کریں۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جانا چاہیے۔ پھر ہنرمند افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہنرمند افراد جو ہیں وہ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی یہ جو جاب کا سینیریو سارا چلا وہ اس میں ایسے ہی ہے، بہت سارے ہمارے جو بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو ٹیسٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ کلیئر نہیں ہے، یا وہ اگر انٹرویو میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سفارش کا سسٹم ہے۔ تو جو ڈیزرونگ ہیں، جن کو اوپر آنا چاہیے، جو ہمارے ملک کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں، ان کو ہم پیچھے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں 2-4 پیسے دے رہے ہیں یعنی کہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو، تو وہ ان کو جو ہے وہ اوپر لے کے آ رہے ہیں، اور اسی لیے ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ کل آمدنی جو ہے ہماری کم ہو جاتی ہے، تو جب کل آمدنی
آمدنی کم ہوتی ہے تو فیکس آمدنی بھی کم ہو جاتی ہے. بہت آسان ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کے جو مسائل ہیں انہی کو ہی ہم سولو کر لیں گے. صنعتی ترقی ہونی چاہیے، زرعی ترقی ہونی چاہیے، توانائی کے بحران کو ختم کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے، اور ہمارے ذرائع کا بہتر استعمال ہونا چاہیے، ہنرمند افراد کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو وہی چیزیں جو اس کے مسائل تھے انہی کو ہی ہم جو ہے وہ لکھیں گے کہ انہی کو ہی آپ ریورس کر لیں کہ اگر یہ مسئلے ہم حل کر دیں تو ہمارے ملک کی فیکس آمدنی بڑھ سکتی ہے. اللہ حافظ.